امی اس پہ کیڑے نکال، امی ابو میں کیڑے نکال رہی ہیں، ابو امی میں نکال رہے ہیں، دادی نانی میں، نانی دادی میں، بھائی بہنوں میں، بہنیں بھائی میں، تو کیڑے نکالنا پھر عادت ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ اکبر میں بھی کیڑے نکل آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کیا، لیکن آج کل دن ہے تو چلو اللہ اکبر وللہ الحمد، تو حمد کیسے نکلے گی اللہ کی؟ کیسے حمد نکلے گی جب کیڑے ہی نکل رہے ہو ہر چیز میں؟ بہرحال ابراہیمک مائنڈ سیٹ کی طرف آتے ہیں۔ انسان جو ہے جب حق کو ریجیکٹ، جب چینج لے کر آتا ہے تو اس کے لیے بہت ریجیکشن آتی ہے، اور جن لوگوں کے لیے چینج لے کر آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جن لوگوں کے لیے میسج وہ دے رہا ہوتا ہے، جن لوگوں کو میسج دے رہا ہوتا ہے، ان کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا ہے چینج لے کر آنا، کیونکہ ان کی ایگو ہرٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ ساری زندگیاں انہوں نے لگائی ہوئی ہوتی ہیں ایک ساکھ بنانے میں، ساری زندگیاں انہوں نے لگائی ہوئی ہوتی ہیں ایک معیار بنانے میں، ان کا نام ہو چکا ہوتا ہے بھئی ان کے گھر ماشاءاللہ ایسی شادیاں ہوتی ہیں، ان کے گھر میں ماشاءاللہ لینا دینا ہوتا ہے، یہ بہت اچھے طریقے سے پہننا اوڑھنا، بس ساری زندگی اس پہ لگا دیا ہوتا ہے۔ تو جب انسان سادی زندگی کی طرف آتا ہے، جب آپ ان کو کہتے ہیں بھی سادگی کی طرف آؤ، شوشہ نہیں کرو، دکھاوا نہیں کرو، تو پھر انسان کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے، آف کورس ہوتی ہے۔ دوسری چیز جو ہرٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انسان کا کمفرٹ۔ کمفرٹ انسان، چینج جو ہے نا انسان کو کمفرٹ سے باہر لے کر آتا ہے۔ انسان یوز ٹو ہوتا ہے، بنے بنائے دنوں میں عبادتیں کر لی، بنے بنائے دنوں میں مل کے جو ہے وہ سپارے پڑھ لیے، روزے رکھ لیے، نمازیں پڑھ لی، تو وہ تو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، دین والے بھی چل کہلا دیے، دنیا والے بھی کہلا دیے، لیکن دین تو آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے ہر وقت اللہ کا بندہ بن کے رہنے کی، ہر وقت کانشیس لائف پھونک پھونک کے قدم گزار، پھونک پھونک کے قدم چلنے کی۔ تو انسان کا کمفرٹ ٹوٹتا ہے، اس لیے انسان چینج ایکسیپٹ نہیں کرتا، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے بھی نہیں کیا، ان کے لیے بھی کمفرٹ تھا یہ کہ بت بنا لیے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، بس ہمارے کام بھی ہو رہے ہیں، ہمیں کھانا پینا سونا جاگنا سب ہو رہا ہے ہماری زندگی میں۔ پھر انسان کی جو ایک اور چیز جو ہوتی ہے، جو چینج آپ لے کر آتے ہیں، تو لوگ کس چیز سے افیکٹ ہوتے ہیں؟ لوگ جو ہیں وہ، ان کی آئیڈینٹی جو ہے وہ چیلنج ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ انسان کی آئیڈینٹی کس سے بن جاتی ہے؟ بھئی ہم تو فلاں خاندان سے ہیں، ہم تو فلاں فرقے سے ہیں، ہم تو جو ہے نا فلاں عبادتیں کرتے ہیں، تو انسان کی آئیڈینٹی چیلنج ہوتی ہے، تو انسان اس کی وجہ سے کیا کرتا ہے؟ انسان اس کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کرتا، جو کہ ان کی قوم نے بھی نہیں کیا، اس لیے قوم نے ایویڈنس نہیں دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا بت مارنے کا، بت بچا دینے کا، بہت سارے بت مار دے کے ایک بڑے بت کو بچا دیا، یہ ایویڈنس نہیں دیکھا، صرف ایگو دیکھا، صرف کمفرٹ دیکھا، صرف آئیڈینٹی دیکھی، ہم کہاں سے بلونگ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان کی زندگی میں جب حق کو وہ چیلنج کر دے، حق پہ چلنا شروع کر دے، تو ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہیں گے واہ کتنا پیارا بندہ ہے میرا، چلو بھائی اس کی سب زندگی آسان کر دو، اچھی جگہ شادی کر دو، نیک صالح لوگوں کی صحبت دے دو، نیک صالح شوہر دے دو، نیک صالح بیوی دے دو، اولاد تو ایسی ہو زبردست، بیوی خدمت گزار، کیونکہ دین پر آ گیا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا ہے، کسی بھی لمحے نہیں ہوتا، یہ کسی بھی انسان کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ آگ کا واقعہ ہوتا ہے اس کی زندگی میں، الٹیمیٹ ٹرسٹ، آگ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، تم نے اتنا بڑا کلیم تو کر دیا ابراہیم، تم نے سورج چاند دیکھ کے ایک پروسیس کے تھرو، آبزرویشن کے تھرو، کنکلوژن کے بیس پہ تم نے اتنا بڑا مارکا مار لیا، تو تم یہ مت سمجھنا کہ تم کامیاب ہو گئے، چلو بھائی ایک اور ٹیسٹ باقی ہے، جان آگ میں پھینکا جائے گا، چھوٹی موٹی شوٹ آن سائٹ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، آگ میں جلو گے تم، اور کیسے جلو گے؟ یہ جیسے باربیکیو نہیں ہوتا ہے، نیچے تنور ہے اتنا بڑا گہرا، لوگ لا لا کے پتھر کوئلے ڈال رہے ہیں، اتنا بڑا تھا، ایک شہر کے برابر تنور تھا، آگ بھڑکا رہے تھے ایک مہینے سے، ابراہیم علیہ السلام پریزنٹ کیا ہوا تھا ان کو، اور چیزیں ایسی 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 چیزیں لا رہے تھے جس سے فلیم بڑھے، حدت زیادہ ہو، ٹارچر زیادہ ہو، اور ان کو باربیکیو کی طرح وہاں پہ لٹکا دینا تھا جس سے وہ تپش ہو، ان کی ایسی موت ان کو دینی تھی کہ جس سے آنے والی نسلیں پناہ مانگتی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ٹیسٹ ان پہ رکھا، ٹھیک ہے، چھوٹا موٹا ٹیسٹ نہیں تھا۔ تو امیجن کریں پورا شہر خلاف ہو، کوئی سپورٹ نہ ہو، ظاہری شکست بظاہر لگ رہی ہو ہے، میں تو اتنا سوچ بچار کے بات کی، میں تو اتنا کلاسز لے لے کے میں نے یہ بتا رہی ہوں، لوگ تو میری بات ہی نہیں سن رہے، میری کوئی قدر ہی نہیں ہو رہی، الٹا میرا مذاق اڑایا جا رہا ہے، الٹا مجھے اگنور کیا جا رہا ہے، مجھے لیفٹ آؤٹ فیل کرایا جا رہا ہے، اور کبھی کبھی موت بھی سامنے آنے لگتی ہے، موت بظاہر جان کی موت نہ ہو، لیکن کریئر کی موت، شادیوں کی موت، عزت کی موت، ناموری کی موت نظر آتی ہے، یار میرا تو کچھ بھی نہیں رہے گا، یار میں کیسے سروائیو کروں گی، یار میں کیسے، شادی نہیں ہوگی، یار میرا جو نا گھر نہیں چلے گا آگے، تو موت نظر آتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام پھر بھی سکون میں تھے، گیو اپ ہی نہیں کیا، کہیں وہیں پہ کر دیتے تو ہماری بھی کوئی جان بچ جاتی، شاید وہ کر دیتے، دل چاہتا نا کبھی کبھی کہہ دیتے کہ یار اللہ تعالیٰ موت سے ڈر لگتا ہے، اتنا تو میں نے کر دیا، باقی آپ خود دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ تو جاننے والے ہیں نا، دین دنیا ساتھ لے کے چلنی ہے، کہیں کہا ہی نہیں انہوں نے،
ڈھونڈتی رہ گئی میں پورے قرآن میں، پوری سیرہ میں، کوئی ایک اسکالر آ کے کہہ دے کہ انہوں نے کمپرومائز کر لیا تھا، کہیں بھی نہیں ملتا۔ تو انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے کسی بھی موقع پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نیگوشیشن نہیں کی اور سکون میں رہے، کیونکہ جس دل میں اللہ سب سے بڑا ہو جائے نا، جب اللہ اکبر ہو جائے، للہ الحمد ہو جائے، لا الہ ہو جائے، تو دنیا چھوٹی ہو جاتی ہے۔ جو دنیا آپ کو لگ رہی ہے نا کیا بڑا گھر ہے، کیا اس کے بچے، کیا اس کی گاڑی، کیا اس کا کریئر، کیا اس کا محل، کیا اس کا آفس، تو پھر آپ پہاڑ پہ چڑھ جائیں۔ کبھی کبھی ناردرن ایریاز جا کے نا سب سے اونچے پہاڑ پہ چڑھ کے نیچے دیکھا کریں، چھوٹے چھوٹے گھر لگیں گے، جس کو بھی نیچے دیکھ کر آ رہی تھی نا، اوپر چڑھ کے آپ کو لگے گا اتنا چھوٹا گھر، نیچے تو لگ رہا تھا کتنے بڑا کنال ہے، کتنا بڑا مربع پہ یہ بنایا ہوا ہے انہوں نے۔ وہی جو انسان، میں اسے اتنا امپریس تھی، اوپر چڑھ کے دیکھا پہاڑ پہ تو نظر ہی نہیں آ رہا، کہیں کہاں ہے مما، وہ دیکھیں وہ نظر آ رہا ہے وہ۔ تو آپ کو پھر دیکھنا پڑتا ہے بینوکلرز لے کے، پھر آپ کہتے ہیں کہاں ہے وہ، پھر آپ بینوکلرز دیکھتے ہیں، اچھا یہ ہے وہ۔ تو انسان چھوٹا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ خود اوپر چڑھ جاتا ہے، اس کے دل میں اتنا اللہ بڑا ہو جاتا ہے، اس کو کوئی انسان امپریس نہیں کر رہا ہوتا، وہ صرف لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور خوش ہو رہا ہوتا ہے، خوش ہو رہا ہوتا ہے اللہ کی تخلیق کو دیکھ کے، کسی انسان کی چلاکی کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ کیا مائنڈ سیٹ ہے بھائی، اللہ تعالیٰ نے کیسا ذہن دیا ہے اس کو، خوبصورتی دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے کیسے پرفیکٹ نوز، آئیز، لپس بنا دی ہیں، کسی کا کمپلیکشن دیکھ دے کیسا گورا رنگ دے دیا ہے، مجھے تو کتنی کریمیں استعمال کرنی پڑیں، مجھے تو کیسے کون کون سے دوائیاں، میڈیسن، انجیکشنز لگانے پڑے تو جا کے بھی ایسا رنگ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے وہ خوش ہو، جیلس نہیں ہوتا پھر وہ، کیونکہ اللہ اکبر ہو جاتا ہے، اللہ سب سے بڑا ہو جاتا ہے اس کے دل میں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا کرج، یہ کرج یہ نہیں ہے کہ آپ چیخنا شروع کر دیں، لاؤڈ ہونا شروع کر دیں، چلانا شروع کر دیں گھر میں کہ مجھے تو کرج آ گیا، بس اب مجھے کسی کا خوف نہیں، مجھے ماں باپ کا خوف نہیں، بچوں کا خوف نہیں، بس میرے دل میں تو اللہ ہے، میں تو بس اب سینہ تان تان کے لوگوں کے اوپر چڑھتی رہے، نہیں، اکیلے حق پہ کھڑا رہنا، یہ کریج دکھایا انہوں نے۔ اللہ کے لیے مس انڈرسٹوڈ ہو جانا، کوئی آپ کو مس انڈرسٹینڈ کر رہا ہو تو ہم کلیریفائی نہ کرتے پھریں، پوری پوری زندگیاں صفائیاں نہیں دیتے پھریں، نہیں آپ میری بات کا مطلب نہیں سمجھی، دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہی تھی بھائی، آپ دیکھیں نا امی، دیکھیں نا ان کو ذرا سمجھائیں، ان کو میری بات کو غلط سمجھ لیا، میں تو ان کے بھلے کے لیے، ان کی آخرت کے لیے کہہ رہی تھی، میں ان کو بتا رہی تھی تکاثر میں ہم نے یہ پڑھا ہے، میں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ جلدی مر جائیں گی، میں نے ان کو یہ کہا کہ زرتم المقابر، امی آپ سمجھائیں نا ان کو۔ ہاں ہاں سمجھاؤں گی، تم بھی ذرا کم بولا کرو، تم پتہ نہیں کیا پڑھ سیکھ کر آ جاتی ہو۔ تو مس انڈرسٹوڈ ہو جائیں، ہاں بدتمیزی نہ ہو، ایسا طریقہ نہ ہو جس سے واقعی کوئی ہرٹ ہو، ہر انسان کی عزت ہے، رسول نے فرمایا لوگوں کے ان کے مرتبے سے بات کرو، لوگوں کے ان کے منازل سے ان کو ڈیل کرو، ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ اس کو بڑی گھر میں عزت ملتی ہو اور تم دین کے نام پہ اس کو بے عزت کرو کہ میں آپ کو کچھ نہیں سمجھتی، نہیں، رسول نے فرمایا کہ لوگوں کو ان کے رتبے کے لحاظ سے، ان کے منازل کے لحاظ سے، ان کی ڈیزگنیشن کے لحاظ سے ان کو ڈیل کرو۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اگر آپ دیکھیں، ڈیلیگیشن آتا تھا اور ایلیٹ کلاس آتی تھی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ ہی ایکٹیویٹی نظر آتی تھی، صحابہ کرام کہتے ہیں الگ ہی اس دن وہ ہوتے تھے کہ میں کیسے مطلب ان کو وہ اس طریقے سے تکریم کر سکوں۔ اینی ویز، ابراہیم علیہ السلام کی کریج یہ بتاتی ہے کہ انسان اللہ کے لیے اگر مس انڈرسٹوڈ ہو جائے تو ہونے دے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی کلیئرٹی دے دے گا، بعد میں ان کو احساس ہوگا ہاں وہ صحیح کہہ رہی تھی، میں نے یار اس کو اس دن نہیں انڈرسٹینڈ کیا، میں ایسے بلا وجہ خلاف ہو گئی اس کے، صحیح کہہ رہی تھی وہ، دیکھو مجھے دو تین لوگوں نے یہی بات سیم کی ہے، وہ بچی نے مجھے اس دن بول دیا تھا، اس دن وہ بچی نے جو ہے نا مجھے کہہ دیا تھا، میں ایسی بلا وجہ بھڑک گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس وقت نہیں کلیریفائی کرنا ہوتا، کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے، پھر دین چھوٹا پڑ جاتا ہے، اللہ کی بات چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ نہیں میرا آنٹی مقصد یہ نہیں تھا آپ نماز نہیں پڑھتی، آپ ٹھیک ہے چلیں کوئی بات نہیں آپ نہ پڑھیں، آپ بس مائنڈ نہیں کیجیے گا آنٹی، میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا، یہ پھر آپ کو دین للکار للکتا ہوا دین جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، ہاتھ جوڑتا ہوا، پاؤں پڑتا ہوا، اللہ کا میسج دھڑلے سے پہنچانا ہے، کریج سے پہنچانا ہے۔ اور ایک کریج ان کا یہ تھا کہ لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنا، ٹھیک ہے، لوگوں سے نہیں ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، وہ اللہ سے بہت ڈر گئے تھے، اتنا فیئر آ گیا تھا اللہ کے لیے، اللہ کی ہیبت ایسی بیٹھ گئی تھی کہ کسی کی ہیبت جو تھی نا وہ دل میں نہیں آ رہی تھی۔ جہنم کانسیپٹ ایسا بٹھا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ جو الاؤ تھا نا آگ کا جو تیار ہو رہا تھا وہ نہیں تکلیف دے رہا تھا، اب جہنم کی آگ جو تھی نا وہ سمائی ہوئی تھی۔ تو اس لیے جب آپ سود کھانے سے، کچھ لوگ آپ دیکھیں نا کسی بھی صورت کمپرومائز نہیں کرتے، کسی صورت گناہ نہیں کرتے، کسی صورت غیبت نہیں کرتے، کسی صورت جھوٹ نہیں بولتے، کیونکہ وہ جہنم کو عین الیقین کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ سے نہیں ڈرتے پھر، ورنہ لوگ کیا کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے الاؤ لوگوں نے ہماری زندگی میں جلائے ہوئے ہیں، وہ کیا کہے گا، ویسا کیا ہوگا، اتنی تم نے محنت کی ہے، اب تم ابھی اس موقع پہ آ کے بالکل ہی تم اب کامیابی کے کنارے پر ہو، بالکل ایج پر ہو، اب تم کہہ رہی ہو کہ میں یہ نہیں کروں گی،
تو ہمیں وہ پھر ڈراتے ہیں اللہ سے، چھوٹے چھوٹے اللہ سے، ہم ڈر بھی جاتے ہیں۔ تو اللہ ابراہیم علیہ السلام بتاتے ہیں جو کلائمیکس ہے وہ یہ ہے کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا، کلائمیکس یہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ٹیسٹ کر کے نہیں چھوڑا ہے، چلو یہیں چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ آگ تو ٹھنڈی کر ہی دی تھی، اگر وہ جل جاتے تو سمجھ آتی کہ بھی اللہ کی خاطر شہادت دی، اللہ تعالیٰ نے یہاں سے بھی بچا لیا، ٹھیک ہے، یہاں بھی پاس کر لیا۔ بھائی اپنے بیٹے کو، کلائمیکس تو یہ ہے کہ اپنے جگری گوشہ کو، اپنے بیٹے کو قربان کرنے نکل گئے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھائی 10 ذی الحجہ کو کیا کرنا ہے، پہلی ذی الحجہ سے جو تمہاری شروع ہوئی ہے نا کمپرومائز، اب دیکھو کیا قربان کرنے لگے ہو۔ وہ تو ہم قربان کرنے لگے جانور، لیکن بھائی مجھ سے نہیں دیکھا جاتا قربانی، مجھ سے، میرے بچوں کو مجھے بہت ڈر لگتا ہے، اس کو ہٹا لو، سائیکولوجیکلی بہت ڈسٹرب، 2 دن روئے گا، رونے دیں بچوں کو، خود بھی دیکھیں، اس کو بھی دکھائیں۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے یہ کس طریقے کے لوگ ہیں، کس طریقے کے مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں کہ اپنے بچوں کو قربانی نہیں دکھاتے۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو کیا ہی سیکھیں گے، کیا ہی پڑھیں گے؟ بھائی مجھ سے نہیں، آئی کی ناٹ سی ریڈ، آئی کی ناٹ سی بلڈ آن میٹ، آئی کی ناٹ سی میٹ، آئی کی ناٹ سی سلوٹرنگ اینیملس۔ یہ بچے کہہ رہے ہیں اور مائیں بھی دوپٹوں میں چھپا چھپا کے آنکھیں میچ میچ کے رکھ رہی ہیں، نہیں نہیں نہیں، مت دکھائیں ان کو، اس کو مت دکھائیں۔ کیوں نہیں دکھائیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دکھاؤ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خود قربان کرو، ایک تو کسائی لے لیے ہیں، آؤٹ سورس کر دیا، اوپر سے خود قربان کرنا تھا وہ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اب وہ ہو رہی ہے قربانی تو کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پبلک کرایا نا اس کو، عیدگاہ پہ اس کو کروایا، پبلک کرایا اس کو، نہیں وہ نہیں دکھانا بچوں کو، تو ظاہر ہے پھر بچوں نے کیا بننا ہے، بچوں نے یہی بننا ہے ٹرانسجینڈر والی مینٹلٹی کے ساتھ، ایو آئی ڈونٹ لائک دس۔ تو یہ خود بھی دیکھیں، بچوں کو بھی دکھائیں اور فیل کریں اس ٹائم پہ۔ ذی الحج کا بالکل مومنٹ یہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد قربانی شروع کر دیتے تھے کہ اب آج پیک ہے، کلائمیکس ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے تمہارے دل میں سب سے اوپر کون ہے۔ بیٹا تھا، بڑھاپے کی اولاد تھی، بڑھاپے کا سہارا تھا وہ بچہ جس کو میں نے ٹائم ہی نہیں دیا، ہم؟ قربان کرنے کا وقت آیا تو وہ بھی دے دیا۔ تو اگر آج ابراہیم علیہ السلام زندہ ہوتے تو آج بھی وہ یہی کرتے، وہ آپ کو کر کے دکھاتے، لیکن اگر آج وہ نہیں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے کر کے دکھا دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کہا گیا کہ ملت ابیکم ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم کی ملت کو فالو کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی حضرت ابراہیم کے مشن کی کمپلیشن ہے، پوری کی پوری کمپلیشن ہے۔ وہ تمہارے والد ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ابیکم، تمہارے والد ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے والد ہیں۔ انہوں نے ایسا سیٹ کر دیا تھا نظام کہ اب آپ نے جو بیچ میں پھیر پھیر ہوئی ہے نا، لوگوں نے کری آ کے، یہودوں نے، نصارہ نے، اب آپ نے آ کے ان کو اس کو مکمل کرنا ہے۔ ان کی زندگی دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی، وہاں سے روز روز کچھ سیکھو گے، وہ بھی سیکھیں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا ان سے سیکھو، ان کو فالو کرو۔ ہر روز ٹیسٹ ہے، ہر روز، ہر رشتے کا ٹیسٹ ہے، ہر خواہش کا ٹیسٹ ہے، ہر وقت کا ٹیسٹ ہے، اور ہر ٹیسٹ کے لیے ریڈی ہیں۔ اگر وہ زندہ ہوتے ابراہیم علیہ السلام، وہ آج کیا توڑتے؟ وہ پتھر نہ توڑتے، وہ بت نہ توڑتے، وہ ایروگنس توڑتے اپنی، وہ مٹیریلزم توڑتے، وہ اٹینشن ایڈکشن توڑتے، وہ کمپیریزن کلچر توڑتے۔ اس کے پاس کتنا ہے تو میرے پاس کتنا ہے، اس نے کتنا بنا لیا تو میں نے کتنا بنا لیا، وہ یہ توڑتے۔ وہ توڑتے فیک آئیڈینٹیز، بلا وجہ کے فرقے، بلا وجہ کے پولیٹیکل پارٹیز، بلا وجہ کے خاندان، بلا وجہ کے ہمارے ہاں سید سے باہر شادی نہیں کرتے، ہمارے ہاں فلاں شادی نہیں کرتے، یہ توڑتے وہ پیپل پلیزنگ توڑتے، لوگوں کو خوش کرنا توڑتے۔ اگر وہ آج ہوتے وہ یہ توڑتے۔ تو آپ اپنے لیے لکھیں میرا سب سے بڑا آئیڈل کیا ہے، میں کس چیز کے بغیر جینا امپاسبل سمجھتی ہوں، آئی کین ناٹ لیو وداؤٹ دس، او مائی گاڈ فون، او مائی گاڈ آئی کین ناٹ لیو وداؤٹ اٹ۔ یا میں اللہ کو کہاں کمپرومائز کر دیتی ہوں؟ کیا میں واقعی میں فریڈم ہوں، لا الہ الا اللہ کہہ کے میں آزاد ہوں، یا میں کسی انویزیبل آئیڈل کی غلام ہوں؟ کوئی ہے ایسا بدھ جس جو میرے ابھی بھی دماغ میں سٹک ہے، نہیں یہ بس ہو جائے نا، پھر یہ کر لوں تو پھر یہ چیز پوری ہو جائے تو پھر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بت نہیں توڑے، ابراہیم علیہ السلام نے انسان کو سوچنے کی آزادی دی، وہاں سے سلسلہ شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو لیگیسی بنایا، سوچنا شروع کرو، ٹھیک ہے؟ یہ فزیکل فائٹ نہیں تھی، فزیکل بت شکنی نہیں تھی۔ لوگ سمجھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے صرف بت توڑے تھے، اصل میں انہوں نے فالس مینٹل سٹرکچر توڑا تھا، انہوں نے بلائنڈ فالوونگ توڑی تھی، ایک بلا وجہ کی اتھارٹی کسی نے لے لی ہے خود سے خود ہی اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے خلاف، وہ توڑی تھی۔ انہوں نے ایسے بلیف توڑے تھے جو irrational تھے۔ یہی ہر دور کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے کہ انسان باہر کے بتوں سے پہلے پہلے اپنے بت توڑتا ہے، اپنی ایگو، اپنی ڈیزائر، اپنے اپروول، اپنی دنیا، اپنا سٹیٹس، یہ توڑیں، توڑیں ان کو، اپنے اوپر سے شروع کریں۔
چھوڑ دیں شوہر کیا کر رہا ہے، بیٹا کیا کر رہا ہے، بیٹی کیا کر رہی ہے، اما ابا کیا کر رہے ہیں، اپنی ذات سے شروع کریں، اپنا آئیڈل بریک کریں. یہی انقلاب ہے. میں اپنی زندگی میں انقلاب لاؤں گی، میں اپنی روٹین میں انقلاب لاؤں گی، میں اپنی عبادات میں انقلاب لاؤں گی، میں اپنے خرچ کرنے پہ انقلاب لاؤں گی. ہر اس چیز کو توڑوں گی جو انسان اور اللہ کے درمیان کھڑی ہو جائے. میرے درمیان، میرے اور اللہ کے درمیان کیا کھڑا ہوا ہے؟ بس وہ لے کر آئیں. کون سا خوف ہے جو اللہ کے درمیان آ گیا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ توڑ دوں گی میں، مجھے پرواہ نہیں ہے. ہاں میں لوگوں کو ہرٹ نہیں کروں گی، ان سے بدتمیزی نہیں کروں گی، ان کے حق نہیں ماروں گی، ان سے بالکل بھی ان کو جو ہے ان کے ساتھ اپنی تیز زبان نہیں دکھاؤں گی. لیکن اس لیے کچھ نہیں کروں گی کہ لوگ کہہ رہے ہیں، اس لیے کروں گی اللہ نے کہا ہے. ہر کام اس لیے نہیں کروں گی کہ اپروول ڈیسیجن اپروو ہو جائے میرا. شادی ایسے نہیں کروں گی کہ لوگ کہیں کہ بھئی یہ صحیح شادی کی ہے. جو اللہ نے کہا ہے کیسے شادی کرنی ہے ویسی کروں گی، لینا دینا کیسے کرنا ہے ویسے کروں گی. سچ بولنا ہے کہ جھوٹ بولنا نہیں، وہ بھی گھر والے ہیں نا تھوڑی بہت تو چل جاتی ہے، اب ان کی کیا بات رہ جائے گی. نہیں، سچ بولنا ہے تو سچ بولنا ہے. حق جانتے ہوئے بھی خاموش نہیں رہوں گی، کیونکہ اللہ راضی ہے تو سب کافی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھا دیا ہے. دوسری چیز انسان نے اپنی ایگو توڑنی ہے. ٹھیک ہے، ایگو میں ہمیشہ خود کو صحیح سمجھنا، یہ توڑوں گی. میں ہمیشہ صحیح نہیں ہو سکتی ہوں، میں ہمیشہ غلط بھی ہو سکتی ہوں ہمیشہ. اگر میں نے 100 باتیں کی ہیں تو 99 بھی غلط ہو سکتی ہیں، 100 بھی غلط ہو سکتی ہیں. کہاں سے اپروول لوں گی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، قرآن سے. پھر میری ایگو میں معافی نہ مانگنا. اگر میں غلط ہوں تو کیا میں توبہ نہ کروں؟ نہیں، میں توبہ کروں گی. یہ میری میں ایک بڑا میں نے بدھ بنا لیا ہے. معافی نہیں، مجھ سے نہیں معافی مانگی جاتی. اور ایڈوائس قبول نہ کرنا، نصیحت قبول نہ کرنا، یہ انسان کی ایگو کا سب سے بڑا شر ہے. کوئی کہے تو میں کسی کی بات کیسے سن لوں؟ مجھے نہ اتنا باتیں بتایا کریں، مجھے سب پتہ ہے. آپ چلتے پھرتے مشورے دے رہے ہیں، آپ چلتے پھرتے آتے جاتے ہی مشورے خود کر لیں جو کرنا ہے. نہیں، یہ نہیں کرنا. یہ سب ڈینجرس آئیڈل ہیں. ٹھیک ہے، کمفرٹ زون، دین کو پوسٹ پون کرنا، نمازوں کو پوسٹ پون کرنا. ابھی تو ینگ ہیں، ابھی تو شادیاں ہونے والی ہیں، ابھی تو کریئر ہے، یہ تو بڑھاپے کے کام ہیں، یہ تو ہمارے کام نہیں ہے، تو قاری صاحب مولوی صاحب کے کام ہیں. یہ تو خاص طبقہ عبادات کرتا ہے، ہمارا کام تو بس یہی ہے، چھوٹے موٹے اپنے بیوی بچوں کو دیکھو، یہ دیکھو. یا پھر ایموٹ پہ عبادت کرنا. یہ کمفرٹ زون سب سے بڑا بت ہے، اس کو توڑے. ابراہیم علیہ السلام نے کمفرٹ نہیں چنا، اوبیڈینس چنی. ٹھیک ہے. پھر انسان سوشل میڈیا ویلیڈیشن، اس پہ بہت جو ہے نا یہ بت توڑتے ابراہیم علیہ السلام. تو یہ بت توڑنا ہے کس چیز کا؟ سوشل میڈیا ویلیڈیشن. یہ کتنی لائکس ملی ہیں تو میری سیلف ورتھ اتنی ہے، اس لیے میں نے ویڈیوز بنانی ہے، اس لیے میں نے تصویریں ڈالنی ہے، اس لیے میں نے جو ہے نا پوسٹ کرنا ہے، کیونکہ اتنے کمنٹس ہیں، اتنی لائکس ہوں گی. اٹینشن ایڈکشن توڑنی ہے، مجھے اٹینشن ملے، لوگ میری بات سنیں، لوگ میری بات کو توجہ دیں. دیکھیں آپ میری بات نہیں سنتے، آپ مجھے دیکھیں. بچوں سے کہنا کہ تم میری بات ہی نہیں سنتے ہو. بات ایسی کریں نا کہ لوگ سنیں، لوگ خود آ کے کہیں بھائی آپ نے بہت دن ہو گئے آپ نے کوئی بات نہیں کی. باتیں ایسی نکالیں. ایڈکشن کے لیے نہ بات کریں. اب باتیں ایسی ہوں کہ ایڈکشن ہو جائے لوگوں کو. اللہ کی باتیں کریں. اللہ کی بات میں ایڈکشن ہے، اللہ کی بات میں نشہ ہے، اللہ کی بات میں سرور ہے، اللہ کی بات میں سکون ہے. اپنی باتیں کریں گی وہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے ایسا کیا، میں تو ایسے لے کے چل رہی ہوں گھر کو، بچوں کو ایسے لے کے چل رہی ہوں، میں تو ان کو یہ کہتی ہوں، میں تو ممی کے گھر جاتی ہوں تو میں تو وہاں یہ کرتی ہوں. آپ کی باتیں کسی کے لیے اچھی نہیں ہے. لوگ پک جاتے ہیں، ان کے کان پک جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس پلیز اسٹاپ اٹ، کوئی اس کو چپ کرا دے. لیکن بس جھوٹے منہ ہنس رہے ہوتے ہیں. جی 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 بالکل جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمد للہ، اچھا آپ کا بچہ یہ اچھا. اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہماری باتیں کوئی سنتا ہی نہیں. اللہ کی بات کریں، لوگوں کے مسئلے ان پہ بات کریں، جینون مسئلوں پہ بات کریں، لوگوں کے مسئلوں پہ، گلوبل ایشوز پہ بات کریں. مہنگائی کے مسئلے بتائیں کہ بیٹا آپ ذرا اپنے خرچے تھوڑے سے کنٹرول کرو، باہر کے کھانے کم کر دو. آپ لوگ جو ہو تو کوشش کرو کہ صدقہ کرو، اس سے رزق بڑھے گا. آپ لوگ یہ اس طرح کی باتیں کریں جن سے ان کو کوئی سلوشن نظر آئے. اپنی نہیں جا جا کے تعریفیں کریں، میں تو ایسے گھر لے کے چل رہی ہوں، تو میں تو ایسے بجٹ چلاتی ہوں، تو میں تو نوکری کر رہی ہوں، تو میں تو ڈبل ڈیوٹی دے رہی ہوں، تو میں تو ٹیوشن پڑھا نہیں. یہ نہیں کرنے کی ضرورت ہے. پتہ ہے آپ کو کپل ایشوز چل رہے ہیں، میریٹل ایشوز چل رہے ہیں، پیرنٹنگ ایشوز، اس پہ اسٹڈی کریں. دیکھیں لوگوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس پہ، اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، پڑھیں اس پہ. میں کسی کے گھر جاؤں، میری بچی پریشان ہے بچوں کی وجہ سے، اپنے شوہر کی وجہ سے، یا میرا بیٹا پریشان ہے بیوی کی وجہ سے، اسپاؤس کے اس کو پرابلمز آ رہے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، بیوی ہو سکتی ہے، شوہر ہو سکتا ہے. میں اسٹڈی کروں، میں جاؤں اپنے بچوں کو مشورہ دوں. میں نے تمہیں نہیں پتا بیٹی میں نے کیسے زندگی گزاری، تمہیں نہیں پتا میں نے ان کے ساتھ کیسے گزارا کیا، بس مجھے پتا ہے دکھ کیا ہوتا ہے. جا جا کے اپنے رونے. بچیاں بھی پک جاتی ہیں سن سن کے. ان کو کہیں جا کے کوئی بات نہیں، تم بہت بہادر ہو، تمہیں میں نے ایسا تھوڑی، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، تم اذکار پڑھو تمہیں کچھ نہیں ہوگا. اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوری تشیب قبل المشیب، پڑھو یہ دعا.
اللہ ताला तुम्हें ऐसा शौहर देगा जो तुम्हें टॉर्चर ना करे, टॉक्सिक ना हो। कब पढ़ो ये दुआ? नहीं, तुम ऐसा करो, फला पीर के चली जाओ, फला या वदूदो या वदूदो या वदूदो पढ़ लो, या मुजीबो, पता नहीं या मुहिब्बो कौन सी पढ़ लो जिससे मोहब्बत हो दो दिलों में। कौन से वजीफे हैं, कौन सा क्यूपिड का तीर आप दे देती हैं अपनी बेटियों के हाथ में जिससे दिलों पे जाके लगता है। फिर आपका है जो बुत जो आपने तोड़ना है, वो है नफ्स, अपनी डिजायर्स। अल्लाह ताला कह रहे हैं, कौन है जिसने अपने नफ्स को अपना गॉड बना रखा है? मन इत्तखज़ इलाह हवाहु इलाह, अपनी हवा को, अपनी ख्वाहिश को, एक छोटा सा वसवसा आया, आज पिज्जा खाने को दिल कर रहा है, बस इसको तो ऐसे उसने पूरा किया, कैसे ही करके उसने डिलीवरी करवाई पिज्जा की, तगो दो करके। जिसने अपनी ख्वाहिश को इलाह बना दिया, अल्लाह ताला कह रहे हैं उससे बदतरीन कौन है? कौन है उससे बदतरीन? जिसने अपने मूड्स को देख के, अपनी फेवरेट चीज़ों को देख के उस पर, इनसे मिलूंगी इनसे नहीं मिलूंगी, ये खाऊंगी ये नहीं खाऊंगी, यहाँ जाऊंगी यहाँ नहीं जाऊंगी। ये बचपन ट्रेनिंग है ना बच्चों की, बचपन से, बेटा चल रहे हो नहीं मम्मा हमें नहीं अच्छा लग रहा, ठीक है फिर घर में रहो, फिर इसको नहीं पसंद नहीं जाना, आइसोलेट रहता है ये, वहां जाके बोर होता है, इसको घर में रहने दे। शौहर बेचारे क्या ही होते हैं, लेके चलो ना जरा, मिलेगा सबसे, देखेगा वहां पे क्या है, नहीं नहीं बस इसको रहने दे, बिला वजह बोर हो रहा होता है, फिर घर आके खुद लड़ लड़ के शौहरों से वो बेचारे कहते रहते हैं ले जाओ जरा सोशलाइज करना सीखेगा, स्कूल में नहीं, यहीं पे, यहाँ भी सोशलाइजिंग होती है, जरा तुप्पो खाला ताई को पहचानेगा, नहीं नहीं घर में रहने दे इसको, कि वहां जाके मुझे तंग करेगा। वहां जो मैंने अपने किस्से सुनाने तारीफों के, खूबसूरतियां दिखानी है, मैंने जो लैशेज इतने कर्ल्स किए हैं, बाल ब्लो ड्राई किए हैं, वो कौन देखेगा, इसी में लगी रहूंगी, इसको घर ही छोड़े। तो बहरहाल ख्वाहिशात को सच से ऊपर देखना, दिल चाहता है को म्यार बना लेना, हर ख्वाहिश फॉलो करने के लिए कुछ भी कर लेना, ये इसको आपने तोड़ना है, ये सबसे बड़ा खुदा है आपका। ठीक है। फिर टॉक्सिक अटैचमेंट, कोई ताल्लुक जो अल्लाह से दूर कर दे, ये टॉक्सिक है। बस शौहर बीवी बच्चे माँ बाप दोस्त बॉस एम्प्लॉय पड़ोसी, ये आपका टॉक्सिक अटैचमेंट है, क्योंकि आप किसी इंसान को अल्लाह से ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, वो टॉक्सिक ही हुआ आपके लिए। आप, कोई इंसान आपके हवासों पे सवार हो गया है, आपके दिल में जगह बना ली है, उसकी वजह से आप रो रही हैं, उसको मिस कर रही हैं, उसकी कदर कर रही हैं, अल्लाह को भूल बैठी हैं, अल्लाह से नाराज़ हो रही हैं, अल्लाह से शिकवा कर रही हैं, ये क्यों ले लिया, उसको क्यों ले लिया, अल्लाह ताला उसको करी, तो ये टॉक्सिक रिलेशनशिप, ये टॉक्सिक अटैचमेंट है। ठीक है। मोहब्बत बुरी नहीं होती है, वो लोगों से हो जाती है, लेकिन अटैचमेंट जब इंसान की यानी कि अल्लाह ताला की ओबीडियंस से ऊपर आ जाए, तो वो इंसान का बुत बन जाती है, तो वो टॉक्सिक अटैचमेंट हो जाती है, चाहे वो कोई भी हो। आपका शौहर, अल्लाह ताला उसके बारे में कहते हैं, उसको तुमने सुकून देना है, ये तुम्हारा फर्ज है, तुमने उसे सुकून देना है, तुम्हारी वजह से वो सुकून में आ जाए, खाना दो ना दो, मोहब्बत दो ना दो, सुकून देना है उसको, खुदा के वास्ते चुप रह के सुकून दें। ठीक है। उसको स्पेस दे के सुकून दें। रसूल ने फरमाया कि अगर मुझे, मैं दूसरा सजदा किसी को कह सकता तो मैं शोहरों को सजदा करने का हुक्म देता। रसूल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने काम जहन्नुम को जब देखा, तो वहाँ पे औरतों को सबसे ज़्यादा नाशुक्री, औरतों को सबसे ज़्यादा कसीर तादाद में देखा, तो लोगों ने कहा ऐसा क्या कर रही थी वो? तो फरमाया कि शौहरों की नाशुक्री करती थी, यानी कि ये मर्तबा जो इस्लाम देता हो, तो ये कोई नहीं कह रहा कि शौहरों की इज्जत नहीं करनी, मोहब्बत नहीं करनी, केयर नहीं करनी, सबको छोड़ के, माँ बाप को भी छोड़ देना साइड पे, उनका, योर मदर हैज अ हस्बैंड, ओके, शील बी टेकन केयर ऑफ। आपके लिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि आप अपने हस्बैंड को प्रायोरिटी दें, इज्जत करें, शुक्र अदा करें, चढ़ चढ़ के ना दौड़ें, उसके साथ कंपैटिबल हो। कंपैटिबिलिटी क्या होती है? ये तो हम समझते हैं कि वो हमारे साथ हो, हम हैं उसके साथ कि नहीं, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है हमसे, हम वो पूरी कर रहे हैं। एक खास स्ट्रक्चर बना लिया कंपैटिबिलिटी का, कि वो कोई खास करियर हो, खास घर हो, कोई खास अंडरस्टैंडिंग हो, तो ये कंपैटिबिलिटी नहीं, कंपैटिबिलिटी होती है उसका जो लेवल है, उसमें आपने उसके साथ खड़े होना है। ठीक है। और बेसिक लेवल पे मैं उसका ख्याल रख रही हूँ, इज्जत कर रही हूँ, हिफाजत कर रही हूँ उसके माल की, उसकी इज्जत की, जा जाके बदनाम तो नहीं करती फिरती, कि सबको उसके दोस्तों को पता है। आप अपने दोस्तों की तारीफें करते हैं, मुझसे पूछें आपका दोस्त कैसा है, ससुराल में जाके आप कहती हैं आपका भतीजा, या आपको नहीं पता कैसे हैं, ये आपके सामने अच्छे बनी, ये जा जाके बता रहे हैं। तो कंपैटिबिलिटी या बच्चों के साथ मामला, शौहरों के साथ, माँ बाप के साथ उतने ही रखने हैं जितनी अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है। लेकिन मोहब्बत अल्लाह ताला से करनी है। ठीक है। यानी कि अल्लाह ताला की वजह से करनी, जहां लगे ना कि बच्चे अब लग रहा है कि सरपास कर रहे हैं अल्लाह की मोहब्बत, शौहर सरपास कर रहे हैं, वहीं पे छोड़ना पड़ेगा। फिर एक चीज़ है वेल्थ एंड स्टेटस ऑब्सेशन। मेरी आइडेंटिटी, मेरी शख्सियत, मेरी जो शख्स जो आइडेंटिफिकेशन है, वो दौलत बताएगी, मेरा घर बताएगा मैं कैसा हूँ, मेरी गाड़ी बताएगी, जिस गाड़ी से उतरूँ वो बताएगी मैं, मेरी आइडेंटिटी क्या है। ठीक है। मैंने बैग कौन सा प्राडा का लिया हुआ है, या मैंने जो है वो बर्बरी लिया हुआ है, प्राडा यूज़ कर रही हूँ, लुई विटॉन यूज़ कर रही हूँ, तो मेरी आइडेंटिटी पता चलेगी मैं अमीर हूँ? नहीं।
آپ بے شک کسی بڑے ایسے سادے سے بیگ میں ہوں، سادے سے کپڑوں میں ہوں، اور کوئی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برانڈ یوز نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ کسی بھی چیز کو بتانے کا مقصد، جب بھی سیشن میں دیتی ہوں اس کے بعد سوال آتے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ غلط، بتانے کا صرف مقصد یہ کہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ میری آئیڈینٹی ہو، لیکن آپ افورڈ کر سکتی ہیں 70,000 کا بیگ تو لے لیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ 1 لاکھ 2 لاکھ صدقہ کر دیتی ہیں تو آپ کو 70,000 کا بیگ اچھا لگ رہا ہے تو آپ لے لیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسراف پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو لمٹ نہیں بتا کے، قرآن میں کہہ سکتے تھے کہ بھائی مہینے کا اتنا بجٹ بنا لو، اللہ تعالیٰ کے لیے 2 لائنیں لکھنا مشکل نہیں تھا پورے قرآن میں کہ اتنے دینار خرچ کر لو، اتنا تولہ جو ہے نا خرچ کر لو بجٹ میں، کہہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ، کوئی بھی معیار دے سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا اسراف پسند نہیں ہے۔ اب اسراف جو ہے نا وہ کسی کے لیے 20 روپے بھی ہو سکتا ہے، کسی کے لیے 20 لاکھ بھی نہیں ہو سکتے۔ تو مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ پراڈا یا کوئی اور برانڈ یوز نہ کریں، مقصد یہ ہے کہ یہ لوئی وٹون یا کوئی گاڑی سے نکلیں اور آپ کہیں کہ یہ میری پرسنالٹی یا میری شخصیت کو ظاہر کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بتا رہا ہے کہ میں کیسی ہوں، یہ بتائے گا کہ میں جو ہوں نا کتنی امیر ہوں، اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، اس کے لیے تگ و دو کرنا، اس کے لیے کریئر بنانا، اس کے لیے پڑھنا، اس کے لیے شاپنگ کرنا، سیلوں کا انتظار کرنا۔ تو انسان کی زندگی میں کہ میں نے گھر کہاں لیا ہے، کس سوسائٹی میں لیا ہے، کتنا مرلے گھر ہے، کتنا بڑا گھر ہے، گھر کے ایلیویشن کیسی ہے، اس کے علاوہ گھر کا جو ہے وہ اسٹرکچر کیسا ہے، اس لیے کہ لوگ تعریف کریں، تو اس سے بڑی بیوقوفی ہے کوئی؟ تو ویلتھ اینڈ اسٹیٹس آبسیشن یہ بت ہے آپ کا جو آپ بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں، یا پھر سکسیس، کامیاب ہو جاؤں، ہر چیز میں کامیاب ہو جاؤں، کامیابی کا معیار بنا دیں، اور وہ صرف دنیا ہو، آخرت ہو ہی نہ، یہ دیکھیں ہی نہ کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کو کیسے رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قد افلح المؤمنون، تو کون سے ہیں یہ کامیاب لوگ؟ کیا کر رہے ہیں یہ؟ کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے قد افلح المؤمنون کے بعد لکھا ہو کہ جو گاڑیاں خریدتے ہیں، جو ڈگری حاصل کرتے ہیں، جو نوکریاں کرتے ہیں، جو کمیٹیاں ڈالتے ہیں، جو ہیں وہ اسٹینڈرڈ والی زندگی، کوئی تو ایسی بات اللہ تعالیٰ بات کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نمازیں خوشبو سے پڑھنے والے، ہاں؟ کوئی پیسہ ہی نہیں لگ رہا اس پہ، لغویات سے بلا وجہ کی چیزوں میں انوالو نہیں ہوئے ہوئے، کوئی کہہ رہا ہے یہاں آ جو چلتے ہیں، ہاں وہاں چلو چلو، تم فارغ ہو جی میں فارغ ہوں، یہ کر لیں ہاں کر لیں، ایسے کاموں میں نہیں ہے۔ دے ہیو اے اسٹرکچرڈ اینڈ سیٹ روٹین، وہم عن اللغو معرضون، یہ کامیاب ہو گئے کیونکہ روٹین سے کام کرتے ہیں۔ آج تم فری ہو؟ نہیں، آج تو بھیا آج ہماری کلاس ہے، سوری، ویسے میں سوچی تھی چلو چلتے ہیں ذرا سا، نہیں نہیں چلو کسی اور دن پلان کرتے ہیں، میں بھی لیٹ بنا لوں گی۔ تو وہم عن اللغو معرضون ہے۔ وللزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ کے لیے کام کرنے والے، زکوٰۃ صرف پیسوں کی نہیں ہے، اپنا انالیسس بھی کرنا، اپنا تزکیہ بھی کرنا، تزکیہ زکوٰۃ ایک ہی روٹ ورڈ ہے، اپنا تزکیہ بھی کرنا، اس کے لیے ایکٹیویٹی، میں اپنا تزکیہ کیسے کروں، دل بڑا ہی کچرا ہوا ہے کیسے نکالوں، مال جمع ہو گیا کیسے نکالوں، کپڑے جمع ہو گئے کیسے نکالوں، وللزکاۃ فاعلون وہم للزکاۃ فاعلون قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ والا وہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر انسان جو ہے پھر دنیا کو سکسیس نہیں بناتا، سکسیس اگر دنیا ہے تو یہ بت ہے آپ کا۔ اللہ تعالیٰ اصل مالک ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آخرت جو ہے وہ ابقا بھی ہے، باقی رہنے والی، کیونکہ دنیا کیا ہے، عاجلہ، ہر چیز اجرت میں ملے گی، جلدی جلدی مل جائے گی، جبکہ آخرت جو ہے وہ ابقا ہے، ایک تو دیر سے ملے گی، ابھی نہیں ملنے والی، ایک تو مرو گے، قبر میں جاؤ گے، وہاں بھی پتہ نہیں کتنے سال پڑے رہو گے، پھر قیامت بپا ہوگی، قیامت 50,000 سال چلے گی تو جا کے ملے گی، تو ابقا تو ہے، ابقا مطلب باقی رہنے والی اور بہت دور، قیامت از ناٹ کلوز، دنیا از کلوز، ٹھیک ہے؟ دنیا میں جو چیز ملے گی جلدی جلدی، لیکن وہ ٹیمپرری ہوگی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بتاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بتاتے ہیں فیئر، یہ ایسا گاڈ ہے، فیلئر کا خوف، ریجیکشن کا خوف، چینج کا خوف، آگ سے زیادہ اللہ پہ ٹرسٹ کرنا، ٹھیک ہے؟ آگ سے زیادہ اللہ پہ ٹرسٹ کرنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا مائنڈ سیٹ، کہ مجھے کسی چیز کا خوف نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ میری جان چلی جائے گی، میں فوراً نہیں مروں گا، میں کوئی 2 دن بعد مر جاؤں گا، میں جل کے مروں گا، تو کہنے میں تو بڑا آسان ہے، انگلی جل جائے تو تڑپتے رہتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں کہ جو ہے نا یہ کیا غلطی ہو گئی، اور آئندہ میں کیئرفل رہوں گی، اور یہ پین پہ ہاتھ لگ گیا، فرینک پین پہ ہاتھ لگ گیا تو انگلی جل گئی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ بتا دیا کہ جب یہ کب پاسبل ہوتا ہے، جب اللہ سے شدید محبت ہو، اللہ تعالیٰ سے محبت ہو نا تو انسان جلا لیتا ہے اپنا ہاتھ۔ تو میں ایک جگہ دیکھ رہی تھی کہ بہت عرصے پہلے نا کوئی بتا رہا تھا کہ وہ سموسے پکوڑے ایک آدمی تل رہا ہے، اور وہ تلے جو بوئلنگ آئل ہے نا، یعنی کہ کھول رہے تیل، اس میں وہ سموسے پتہ نہیں پکوڑے تل رہا ہے، اور اس پہ وہ ہاتھ ڈال رہا ہے پورا پورا، اس کا ہاتھ ہی نہیں جل رہا، اتنا یوز ٹو ہو چکا ہے وہ اس ہیٹ کا، اتنا یوز ٹو ہو چکا ہے وہ اس کام کا کہ اس کو اب یہ چیزیں برن نہیں کر رہی۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے نا تو پھر آپ کو پھر یہ فکر نہیں رہتی ہے میری اسکن جل رہی ہے، ہائی میرا جو ہے نا وہ مجھے لوگ کیا کہیں گے، اور میں بہت سینسٹیو ہوں، پھر آپ بہت رف اینڈ ٹف بن جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ، میں تو پھر بتاؤں، میں کتنے عرصے سے جو ہے وہ آف کورس اسکارف لینا ہوتا ہے، چھوٹی عمر سے اسکول ٹائم سے اسکارف لے رہی ہوں، تو میرے بال ابھی تک الحمدللہ ہیلدی ہیں، کیونکہ وہ سن ڈائریکٹ جاتا ہی نہیں ہے، سن ریز بچپن سے گئی نہیں ہے، یعنی کہ چھوٹی عمر سے ہی نہیں گئی، ایک پروٹیکشن رہتی ہے، پھر بہت زیادہ باہر، حالانکہ
اتنا زیادہ چلنا ہوتا تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں اور اتنی زیادہ کنوینس سہولت نہیں تھی، تو واک بہت کرنا ہوتا، اتنا چلنا پڑتا تھا، اتنا چلنا پڑتا تھا. تو نہ اسکن خراب ہوئی ہے کیونکہ وضو کر رہے ہیں. اب یہ تو نہیں پتا تھا کہ ہماری اسکن صحیح رہے گی. نہ جھائیاں پڑی چہرے پہ، نہ کوئی جو ہے نا وہ اسکن خراب ہوئی ہے، نہ اس پہ کوئی پیچز آئے ہیں، نہ بال خراب ہوئے ہیں. اور یہ صرف اپنی، میں ہر اس خاتون جو بچپن سے پردہ کر رہی ہیں، الا یہ کہ ان کی کوئی جینیٹکس یعنی کہ ان کی ٹینڈنسی ہو فیملی میں کہ ان کے بال میں کوئی فیملی ایشوز ہوں، اس کے علاوہ لوگ جو ہیں ان کے بال آپ دیکھیں لمبے ہیلدی رہیں گے. اور جن کے بال جو ہر وقت بلو ڈرائی ہو رہے ہیں، ہر وقت کھول رہی ہیں، ہر وقت باہر نکل رہی ہیں بغیر دوپٹے کے، ان کے بال ہر وقت مرجھائے ہوئے ڈل رہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو فیئرز ہیں نا، یہ فیئرز یہ انسان کو بتاتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمیں دنیا کی آگ سے ڈر نہیں لگتا، ہمیں دنیا کے جلنے سے، دنیا کے کسی بھی چیز سے کم ہو جانے سے ڈر نہیں لگتا. ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز ہے، ہمارا کسی انسان کا وہ گناہ جو اسے نارمل لگے، یہ ہمارے لیے بت بن جاتا ہے. اگر میٹنگ ختم ہو جاتی ہے نا ان شاء اللہ تعالیٰ، تو کل کنٹینیو کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو، کیونکہ ٹائم آ گیا میرے پاس کہ میٹنگ کسی وقت بھی کینسل ہو جائے گی. تو جتنا بھی ریمیننگ پارٹ اگر رہ جائے گا، جو کہ تھوڑا سا ہی ہے، تو میں ان شاء اللہ تعالیٰ کل کنٹینیو کرا دوں گی. تو بہرحال پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے ایک انسان کا ہیبیچول سن فل ہونا. ٹھیک ہے. وہ گناہ جو نارمل لگنے لگے، گوسپس، جھوٹ بولنا، جلنا، حسد کرنا، کسی چیز کی ایڈکشن ہو جانا، سستی آ جانا، یہ انسان کے آئیڈلز ہوتے ہیں. انسان ان کو پوچھتا ہے، یار آج دل نہیں چاہ رہا کرنے کو، نماز اچھا بھی پڑھتی ہوں، ذرا بھی تھوڑا سا اور لیٹ جاؤں، بھی تو آگے لیٹی تھی، اب تو بس سوچ رہی ہوں چائے پی کے جو ہے نا نماز پڑھنے بیٹھوں. اب میں سوچ رہی ہوں کوئی آم 2 3 کھاؤں، تو ملک شیک پیوں، تو پھر میں نماز پڑھوں. اور پھر سستی کرتے کرتے پھر کیا ہوتا ہے، شیطان کو چاہ ہی رہا تھا کہ آپ تھوڑا اور اس کو پروکریسٹینیٹ کریں، وہ آپ کو اور ڈیلے کرا رہا تھا. چلو بھی کسی کا میسج بھی آ گیا، وہ میسج دیتے دیتے ریل بھی آ گئی، کسی نے بھیج ہی ریل دی ہے، تو بس اس کے بعد تو پھر چل سو چل والا معاملہ ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ انسان جو ہے پھر وہ جیلسی، اس کو ہوتا ہے اچھا یہ کر رہی ہے، اس کے یہ ایسا اس نے خریدا چیز، تو جیلسی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، یہ آئیڈلس، چھوٹے چھوٹے آئیڈلس بناتا ہے. گوسپس، وہ اس سے نہیں نکل پا رہا ہوتا، یار بور ہو رہی ہوں آج تو کوئی بات ہی نہیں، کوئی بات نکالو نا، کوئی بات کرو، کوئی اچھی سی بات لے کر آؤ، مارکیٹ میں کوئی بات ہی نہیں آ رہی. پھر انسان کی جو آئیڈل ہے وہ ہے سیلف ورتھ ورشپ. سیلف ورشپ وہ کیا ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو، یو میٹر الاٹ ٹو یور سیلف، آپ اپنے آپ کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں. ابراہیمک مائنڈ سیٹ آپ سے کہتا ہے کہ آپ میٹر نہیں کرتے، آپ نو بڈی ہو جاتے ہیں. اب جب نو بڈی ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیا بنا دیتے ہیں، سم بڈی. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کے لیے اس وقت نو بڈی ہو جاتے ہیں، اور اس وقت آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میری تو آئیڈینٹی کرائسس آ گیا ہے، میں جو ہوں اس وقت ذلت کا شکار ہو رہا ہوں، مجھ پہ لان تان ہو رہی ہے، مجھے میرے اوپر اٹیک کیے جا رہے ہیں، بلاسفمی کا الزام لگ گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی خاطر اگر ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کی ذات پھر ڈاؤن چلی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کیسے اٹھائے گا، ایسے اٹھائے گا کہ 2026 میں بھی ان کا نام لیا جا رہا ہے، 2026 میں بھی ان کی لیگیسی کے بارے میں 3 سیشن پہ لوگ بیٹھے آ کے سنیں ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری. اللہ تعالیٰ نو بڈی سے سمبڈی بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ ابراہیمک مائنڈ سیٹ ہے جو ہمیں دیکھنا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ کل آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن ہوگا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے نا کچھ چیزیں رکھوں گی کہ ابراہیم علیہ السلام یہ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور ان کا ایسا کون سا معاملہ تھا جو انٹلیکچولی انہوں نے وہ اینٹی انٹلیکچوئل نہیں تھا. ٹھیک ہے. ہر چیز انٹلیکچوئل تھی. ان شاء اللہ تعالیٰ اس پر ڈسکس کریں گے. اور پھر ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم دیکھیں گے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے لیگیسی جو ہے وہ کیسے لے کے چلے. اور اسماعیل علیہ السلام نے پھر وہ والی قربانی جب دی، تو ہمارے بچے، ہم ان سے کہتے ہیں نا نماز پڑھ لو، تو وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے اصل میں. ہم کہتے ہیں نماز پڑھ لو، کہتے ہیں آپ بس ہمیں نہ زیادہ بولیں. تو یہ کیسا بیٹا تھا ان کا کہ جان دینے کو تیار ہو گیا، اور ہمارے بچے نماز پڑھنے کو بھی تیار نہیں ہو رہے. ہم کہتے ہیں بیٹا یہ پیسے لو، آپ تھوڑی چیریٹی کر دو. نہیں ہے بھائی، مجھے اپنی چیزیں پوری لینی ہے. وہی نہیں پورے پڑ رہے پیسے، وہ ان سے 10 روپے 30 روپے 100 روپے بھی نکالے جا رہے. ابراہیم علیہ السلام گردن کٹوانے پر آ گئے. تو پھر ہم کیسے ایسے بنے؟ اللہ تعالیٰ ہماری ایسی کیا چیز کرے کہ بچے ہمارے قابو آ جائیں، یہ ہمارے بات کو رد نہ کریں، لیکن وہ بات ہماری نہ ہو. میں یہ کہہ رہی ہوں تو یہ کرو، میں یہ چاہتی ہوں تو یہ کرو، تم نے میری بات نہیں سنی. اور وہ میری ہی بات ہوتی ہے ایکچولی، اللہ کی بات تو ہوتی ہی نہیں ہے، ان کے فائدے کی تو بات ہوتی ہی نہیں ہے. تو انسان جو ہے پھر اپنے بچوں کو بھی تابع دار بنا لیتا ہے. کس کا؟ اللہ کا. ٹھیک ہے. پھر آپ کے اوبیڈینس ہو سکتا ہے وہ نہ کریں، آپ کی بات کو وہ ہر وقت چیلنج کرتے رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بات وہ کبھی بھی رد نہیں کرنے دیتے، کبھی بھی نہیں رد کرتے. تو انسان پھر کیا کرتے، اپنے بچوں کے لیے بھی رول ماڈل بن جاتے ہیں. ہم اپنے بچوں کے لیے بھی رول ماڈل نہیں بن پا رہے ہیں. وہ ہمیں دیکھ کے خوش نہیں ہوتے، امپریس نہیں ہوتے. دعا مانگیں
ان دنوں اللہ تعالیٰ مجھے شرک سے بچا لیں، کیونکہ لا الہ آپ کو شرک سے آزاد کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو لوگوں کی رضا نہیں چاہیے کہ وہ راضی ہو جائیں، آپ کو اللہ کی رضا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چھوٹا سا عمل کر لو مگر ایسا کرو مستقل کے امپیکٹ ہو، کیونکہ مستقل کام کرنے کا امپیکٹ ہوتا ہے. کوئی بھی کام مستقل کر لو گے نا وہ امپیکٹ فل ہوگا. تو تمہارا کوئی بھی کام ہو چاہے چھوٹا سا ہو، وہ امپیکٹ فل ہونا چاہیے. بہت بڑے بڑے زیادہ زیادہ کام نہیں کرو، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں. تو رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عمل ڈیمانڈنگ لسٹ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کوئی بھی نماز پڑھ رہی ہو تو بس صرف نماز ہی پہ وہی اچھے سے کرو. یہ نہیں ہے نماز بھی زکوٰۃ بھی یہ کرنا سب کچھ ہے، لیکن کوئی ایک پرپس پکڑو، ایک چیز پکڑو، اس میں کنسسٹنٹ رہو تاکہ وہ امپیکٹ دین کو پروگرس کی طرف لے کے جائے. ابراہیم علیہ السلام کا جو یہ کہنا کہ میں ڈوبتے ہوں کو نہیں پوجا کر سکتا، ٹھیک ہے، میں فیک آئیڈینٹی کو نہیں ورشپ کر سکتا، یہ انہوں نے اس پہ وہ رہے کہ مجھے اس سے بیٹر چیز لا کے دکھا دو، مجھے جو اللہ مل گیا ہے اس سے بیٹر کوئی اور لا کے دکھا دو گاڈ، میں اس کو فالو کر لوں گا، میں اس کے علاوہ نہیں کر سکتا. میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں کہ میں چلتی پھرتی ہر چیز کو جو ہے نا گو ود دا فلو والی چیزیں کروں، جو ٹرینڈ میں چل رہا ہے میں وہ کروں. میں یہ کر ہی نہیں سکتا، میرا مزاج ہی نہیں ہے. ابھی آج کل کی دنیا کہیں گے کتنا ڈھیٹ ہے، کتنا ضدی ہے، اپنی بات پہ اڑا ہوا ہے، یہ لٹرلی ہم یہ کہیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نہیں مان سکتا. تو اپنے ان بتوں کو توڑیں، ان چیزوں کو توڑیں جو کہ کیا ہیں ڈوب جانے والی. سوچیں کیا چیز ایسی ہے جو پرماننٹ میرے ساتھ ہے، وہ ہر وہ چیز ہے جو قبر میں ساتھ جائے گی. ٹھیک ہے، قبر میں 3 چیزیں ساتھ جائیں گی، وہ پرماننٹ ہے. وہ کیا چیزیں ہیں؟ آپ کی نیک اولاد. اپنی اولاد کو اچھی باتیں بتائیں، اپنی اولاد کو اچھی نصیحت کریں، ان کو دوسروں کو حق دینے والا بنائیں، ان کو کمپرومائز کرنے والا بنائیں. اللہ کی بات پہ نہیں، لوگوں کے دکھوں پہ، لوگوں کے ظلم پہ کمپرومائز کرنے والا. کوئی بات نہیں بیٹا، بیوی کے ناشتہ نہیں بنا کے دے رہی اٹس اوکے، امی وہ ناشتہ نہیں کرتی خیال نہیں، کوئی بات نہیں بیٹا، وہ پریشان ہوگی، آپ اس کا مل کے کرا لیا کرو، ویکینڈ پہ سارے کام اس کے ساتھ مل کے کر لیا کرو. اس کو ایسا بنائیں، بیوی آئے شوہر کی شکایتیں کرنے تو اس کو پازیٹیو بنائیں، پازیٹیوٹی دیں. اتنا تو خیال رکھ رہا ہے تمہیں کوئی نوکری پہ بھی نہیں لگا کے رکھا ہوا، نوکری کرتی ہے تبھی وہ سمجھتا ہے تمہیں انڈرسٹینڈ کرتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے. اس کو پازیٹیو، بلکہ کیا ہے بچوں کو ایسا بنا کے رکھا ہوا ہے ہم نے کہ جس میں ان کو نیگیٹیوٹی ہم ڈال رہے ہیں، ان کے لوگوں کو حقوق دے نہیں رہے ہیں. تم دبا کے رکھو، تم کنٹرول کر کے رکھو، تم بچوں کو ایسے کر کے رکھو، تم یہ کر کے رکھو. لگا پڑا ہے، پوری جنریشن برباد کر دی ہے. وہ لگے پڑے ہیں لوگوں کو قابو کرنے، پیسوں کو قابو کرنے. پیسہ سوچ سمجھ دانتوں سے نکال نکال کے خرچ کرو، دانتوں میں پیسہ پھنساؤ اور پھر وہاں سے نکالو. ترستے رہے بچے، ان کو چیز نہ لے کے دو، فلاں مانگتا رہے پیسے، اس کو نہ پیسے دو. یہ والی مینٹلٹی جب ہوگی تو آف کورس پھر بچوں نے کیا کرنا ہے،